یہ ہے واقعہ یہ ہے ہندوستان میں گاندھی جی نے ایک تحریک چلائی انگریز کے خلاف. گاندھی جی بہرحال بہت سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے حکیم اجمل صاحب جیسے آدمی کو قریب کر لیا کہ انگریز کے خلاف میرے ساتھ تحریک چلائے. مسلمان سیاستدان بھی ان کے ساتھ ہو گئے, ہم نوا ہو گئے. اور ایک اسپیشلسٹ تھے ڈاکٹر انصاری صاحب, انہیں قریب کر لیا. محمد علی جوہر انہیں قریب کر لیا. شوکت علی جوہر انہیں قریب کر لیا. ان سب کے باوجود بھی گاندھی جی کو تسلی نہیں ہوئی ہے کہ بھی ابھی میری تحریک کامیاب ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس مشاورتی کمیٹی کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی مجھے تسلی نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں, جانتا ہوں, جب تک کوئی مسلمانوں کا مذہبی اور پیک کا کوئی پیشوا بہت مضبوط, عالی نسب, اعلی حسب, کوئی مضبوط آدمی جب تک ہماری اس تحریک میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا, ہماری تحریک کامیاب نہیں ہوگی. مسلمان سیاستدان تو قریب آ ہی گئے تھے کہ بھئی شاید مسلمانوں کا کچھ بھلا ہو جائے. گاندھی جی کے ساتھ ایک موقع پر انگریز کے خلاف اتحاد ہو گیا تھا. تو گاندھی جی نے کہا سوچو 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 سوچو. تو گاندھی جی نے کہا میرے ذہن میں ایک صاحب ہیں, مسلمان قائدین, مسلمان علماء اس طرف سوچ اس لیے نہیں رہے تھے کہ ممکن نہیں تھا. گاندھی جی نے کہا میرے ذہن میں ہے, ایک مولانا گزرے ہیں ہندوستان میں اسی زمانے میں, گاندھی جی کے زمانے میں, مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ. مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ. اس مضمون سے پہلے پچھلا مضمون اگر مستحضر ہوگا تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. پچھلا مضمون ہمارا یہ تھا کہ مسلمان اطاعت نہیں کر پاتا, سنت لباس نہیں پہن پاتا, داڑھی نہیں رکھ پاتا, ٹوپی کا اہتمام نہیں کر پاتا. تو یہ کیوں نہیں کر پاتا؟ اس لیے نہیں کر پاتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس درجے کی محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی مجھے محبت ہے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں, داڑھی نہیں رکھ سکتا. اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے لیکن لباس کبھی بھی مجھے ساری عمر یاد نہیں آپ والا لباس میں نے پہنا. اللہ کے نبی میری تو لاجک میں ہی نہیں ہے کہ میں ٹخنے ننگے رکھوں. آپ نے کیے ہوں گے, آپ کے زمانے کی بات ہے, میرے زمانے کی چیز قابل عمل نہیں ہے. یہ مضمون چل رہا تھا پیچھے کئی ہفتوں سے. تو ہم داڑھی نہیں رکھ پاتے اور پھر کہتے ہیں ہمیں محبت ہے. تو کیوں نہیں رکھ پاتے؟ کیا ایسی مصیبت یا مشکل کام ہے, یا کوئی اتنا آسان کام ہے, چھوٹا کام ہے نہیں ہوتا, یا بہت بڑا کام ہے نہیں ہو پاتا؟ مسلمان ہے, نمازی ہے, حاجی زکاتی ہے, دیندار ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, داڑھی نہیں رکھی جاتی, ٹوپی کا اہتمام نہیں کرتا, سنت لباس کا اہتمام نہیں کرتا, اور عزیز درجے کی محبت نہیں ہے. تو اطاعت اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے کی محبت داڑھی پر مجبور کر دے, اس درجے کی محبت نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا اس فارمولے کو, اسے کڑوا گھونٹ سمجھ کر اتارنا پڑے گا اندر. اتنی عقیدت اللہ کے نبی نے کہا تو ہے, صحیح کہا ہے, غلط کہا ہے, لیکن میں داڑھی نہیں رکھ سکتا, میرے بس کا نہیں. یہ مضمون چل رہا تھا. اب آئیے مضمون کی طرف. تو محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ سارے حضرات پہنچ گئے. تو کہا, گاندھی صاحب سے کہا کون بات کرے گا حضرت سے؟ کہا اس کی فکر نہ کریں, میں بات کروں گا. حضرت سے وقت لے لیا گیا. یہ میں اختصار کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ قابو آ جائے بات. حضرت سے وقت لے لیا گیا. تو گاندھی جی نے کہا جی میں خود بات کروں گا. مسلمان علماء نے کہا ہمارے بس کا نہیں ہے. حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سمجھ لیجئے, لاکھوں لوگ معتقد اور ہزاروں لوگ موجود تھے کہ اگر حضرت ہاں کہیں تو جہاں کہیں گے وہاں ووٹ ڈال دیں گے. ووٹ بینک بڑھانے کے لیے گاندھی جی یہ ساری کوشش کر رہے تھے کہ جی حضرت فرما دیں گے ہاں اور قبول کر لیں گے تو وہ میرا کام ہو جائے گا, پھر مجھے جگہ جگہ پریشان ہونے کی ضرورت. یہ اس کے پیچھے فارمولہ اسٹریٹجی تھی. تو حضرت کے پاس وقت لے لیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریفات شروع کی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گاندھی جی نے, کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاکیزہ, اتنی اعلیٰ, اتنی فائق پائی, اتنی کہ اس سے زیادہ بہتر نظام, ہستی, شخصیت مجھے نظر نہیں آئی. بہت دیر تعریفات. پھر ایک اور سبجیکٹ کہ بھی قرآن حکیم, قربان جائیے کیسا نظام ہے, کیسے احکامات ہیں. اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سامنے رکھ کر ایک نظام بنایا. بہت تفصیلی قرآن حکیم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گاندھی جی نے ان علماء, موجود علماء کی موجودگی میں بہت ساری تعریفات کے پل باندھ دیے. حضرت نے پوری بات سکون سے سنی. محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کی بات ہو گئی, اور حضرت کو بتا دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اتحاد میں شمولیت کا اعلان کر دیں. تو اس لیے کہ ہم, اور کہا میں نے بہت ساری
آیات، بہت ساری احادیث قرآن حکیم سے اور حدیث سے دعائیں نکالی ہیں، ان کا میں اہتمام بھی کرتا ہوں. گاندھی جی کہہ رہے ہیں. حضرت فرمایا آپ کی بات پوری ہو گئی. کہا جی بات پوری ہو گئی. حضرت فرمایا میں شمولیت اختیار کروں، آپ کے پلیٹ فارم پر آؤں نہیں آؤں، آپ کے اتحاد میں شامل ہوں نہیں ہوں، یہ تو اس کا جواب دوں گا میں بعد میں. ایک سوال اور ایک جواب. حضرت نے 3 باتیں فرمائی، 3 میں سے ایک بات فرمائی اس کا جواب تو دوں گا بعد میں کہ شمولیت اختیار کروں نہیں کروں، لیکن ایک سوال اور ایک جواب. کا سوال یہ ہے کہ عیب بھی تو بتائیے. آپ نے اتنی ساری خصوصیات بتائی ہیں، ایک سوال یہ کیا اور ایک جواب یہ دیا کہ یہ شکاری کی بولی اور آوازیں ہیں. یہ 2 باتیں ارشاد فرمائی. اب اس کی تفصیل سنیے. یہ 2 باتیں فرمائی تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی جی؟ کوئی عیب بھی تو بتائیے. آپ نے گھنٹے لگائے آپ علیہ السلام کی خصوصیت، آپ علیہ السلام کی صفات، آپ علیہ السلام کو اسوہ حسنہ، آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کا دن، آپ علیہ السلام کی رات، آپ علیہ السلام کی ازواجی حیثیت، اتنا کچھ آپ نے. عیب بھی تو بتائیے. فرمایا نہیں کوئی عیب نہیں ہے. کہا نہیں. حضرت فرمایا عیب ہے، عیب بتائیے. فرمایا عیب نہیں ہے. کہا عیب ہے. تو گاندھی جی بات سمجھ. کیا حضرت آپ ہی بتا دیجئے وہ عیب کیا ہے. فرمایا میں تو مسلمان ہوں، میرے نزدیک عیب تھوڑی ہے، عیب تو آپ کے نزدیک ہے، میرے نزدیک عیب تھوڑی ہے. فرمایا آپ کیسے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک عیب ہے. کہا میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک عیب ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسی لیے تو آج تک آپ مسلمان نہیں ہوئے. کہا اتنے آپ نے تعریف کے پلندے باندھ دیے، اتنی تعریفات کے بعد آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ کس عیب نے آپ کو روکا ہوا ہے آج تک؟ کس عیب نے روکا ہوا ہے؟ کون سا عیب ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں کہ مسلمان کو داڑھی رکھنے سے آج تک روکا ہوا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں وہ کوئی عیب مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو نظر آ رہا ہے، اس لیے تو داڑھی رکھا نہیں جا رہی. وہ بھلا آدمی تھا، اس نے زبان سے اظہار کر دیا. ہم زبان سے نہیں بولتے لیکن صبح شام اپنے عمل سے دکھاتے ہیں. میرے نبی کے چہرے میں کوئی عیب ہے، اس لیے میں اس عیب کو یہاں نہیں لانا چاہتا. کہا کوئی عیب ہے. کہا بتائیے. کہا میرے نزدیک تھوڑی عیب، آپ کے نزدیک ہے، آپ بتاؤ کیوں مسلمان نہیں ہوئے. کہا کوئی عیب ہے، اس لیے تو آپ مسلمان نہیں ہوتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے اتنی تعریفات کی، اتنی تعریفات والی ذات اور شخصیت، اللہ کا نبی، محبوب نبی، تعریفات اتنی ہیں اور آپ پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے. کیوں مسلمان نہیں ہوتے؟ گاندھی جی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو کوئی عیب تو ہے مسلمان کے نزدیک کہ محبوب آپ کا چہرہ مجھے پسند تو ہے، لیکن وہ عیب میں یہاں جمانا نہیں چاہتا. کوئی عیب تو ہے کہ ساری زندگی میری گزر گئی، ساری زندگی گزار دی میں نے. کوئی عیب تو ہے میرے نزدیک، چاہے میں زبان سے بولوں یا نہ بولوں. کوئی خیر تھی تو میں نے داڑھی رکھ لی، اور کوئی عیب آج تک ہے تو میں آج تک داڑھی نہیں رکھتا. تو انہوں نے فرمایا کوئی عیب ہے. کہا نہیں کوئی عیب نہیں ہے. کہا نہیں عیب ہے. کہا اچھا آپ بتائیے. کہا میں مسلمان ہوں، میرے نزدیک عیب تھوڑی ہے میرے نبی کے ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے میں داڑھی والا ہوں. گاندھی سے کہا تم داڑھی والے نہیں ہو، تم بھی مسلمان ہوتے داڑھی رکھتے. یہ دیکھو سارے باقی مسلمان علماء جو سیاستدان تمہارے ساتھ آئے ان کی کیوں داڑھی ہے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک ان کے محبوب کے چہرے میں کوئی عیب نہیں ہے. قیامت تک ایک رقم کر دیا اصول کہ جو مسلمان داڑھی نہیں رکھتا اس کے نزدیک خاموش ہے وہ، لیکن صبح شام بتاتا ہے نہیں مولوی صاحب کوئی عیب ہے، آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن ہے کوئی عیب. آپ علیہ السلام کے چہرے میں کوئی عیب ہے، اس لیے تو آج تک داڑھی نہیں رکھی میں نے. صبح شام اطلاع کرتا ہے، یہ اشتہار ہے، اشتہار خاموش اشتہار ہے. نہیں کوئی عیب ہے، نہیں کوئی عیب ہے، بتا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا کوئی عیب ہے. اور نے فرمایا دوسری بات